رمضان آیا، رمضان آیا، روزہ تلاوت کا فیضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور بالخصوص انسانوں کے لیے اس کائنات میں ایسے ایسے مناظر اور ایسے ایسے مظاہر قائم فرمائے ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی وجود، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت کا یقین کرتا ہے اور اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ دلائل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے نفع کے لیے مسخر ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں موجود اشیاء کو گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی قدرت کے مظاہر بیان فرمائے، قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا اور اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر دلائل کے طور پر ذکر فرمایا، ان میں دو چیزیں ہمیں سر فہرست نظر آتی ہیں اور کئی صورتوں میں، کئی آیات میں اس کا مختلف انداز میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس میں سے ایک کا نام ہے دن اور دوسرے کا نام ہے رات۔ رات کو عربی زبان میں لیل کہا جاتا ہے اور دن کو عربی زبان میں نہار کہا جاتا ہے، تو اس انداز میں یہ لفظ بنتا ہے گردش لیل و نہار۔ جی ہاں، دن اور رات دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور دن اور رات کی تبدیلی بھی یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک شاندار دلیل ہے اور انسانوں کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے بہت بڑے نفع کا باعث ہے۔ یعنی سورہ قصص میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا کہ اگر قیامت تک کے لیے دن ہو جائے، رات کا وجود ہی نہ آئے، تو پھر کون ہے رب کے سوا جو رات لے کر آئے؟ اور اگر رب تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کو لوگوں پر مسلط کر دے، تو اب رب کے علاوہ کون سی ایسی ذات ہے جو دن کو طلوع کرے اور لوگوں کے لیے معاش کے اور دیگر ضروریات کے راستے ہموار ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دن اور رات کا ایک حسین امتزاج ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ متضاد چیزیں ہیں، یعنی رات عام طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے اور دن عام طور پر گرم ہوتا ہے سورج کی تپش کی وجہ سے، اور اسی طرح رات جو ہے وہ تاریک ہوتی ہے اور دن روشن ہوتا ہے۔ بظاہر رات اور دن دو متضاد چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، اور جب دو ضد والی چیزیں، دو متضاد چیزیں جمع ہوتی ہیں تو عام طور پر وہ بہت بڑے فتنے اور فساد کا سبب اور باعث بنتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ دن اور رات اگرچہ اپنی صفات، کیفیات کے اعتبار سے متضاد ہیں، لیکن دن اور رات کا ملنا یہ ایسا حسین امتزاج ہے کہ مخلوق کے لیے کئی منافع اس میں پوشیدہ ہیں۔ یعنی دن بھر انسان معاش کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے سفر کرتا ہے، دیگر مخلوقات اپنے معاش اور رزق کے لیے باہر نکلتے ہیں، جیسے کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے اپنی بلوں سے نکلتے ہیں، انسان کسب معاش کے لیے زمین میں سفر کرتا ہے، اور سارا دن انسان اور دیگر مخلوقات جو کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کے اعصاب میں، مخلوقات کے اعصاب میں تھکان آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا کہ سارا دن جو انسان تھکتا ہے، اس اعصاب کی تھکن کو دور کرنے کے لیے اور انسان کے جسم اور اس کی روح کو راحت بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کا ایسا سلسلہ جاری فرمایا ہے کہ یہ کبھی ایک دوسرے کے اوپر نہیں آتی، یعنی دن کے وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم رات ہو جائے اور رات کے وقت سورج نکل آئے۔ ان کی آنے جانے کی جو ترتیب ہے، اس میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے، اور کبھی رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک مقام پر دن ہوتا ہے، دوسرے مقام پر رات ہوتی ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ چند آیات سنتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات، گردش لیل و نہار کا بیان فرمایا اور اپنی قدرت کی اس کو علامت قرار دیا۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کی اہمیت کو اپنے بندوں کے لیے واضح کرتے ہوئے سورہ لیل میں ان دونوں کی قسم ذکر فرمائی، واللیل اذا سجا والنہار اذا تجلی۔ اس کا ترجمہ ہے، اور رات کی قسم جب چھپائے اور دن کی جب چمکی۔ اسی طرح سورہ یونس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، جس کا ترجمہ ہے کہ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی
تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنی نشانیاں قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا۔ اسی طرح سورہ نور میں رب تبارک و تعالی دن اور رات کی تبدیلی کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر بیان فرماتا ہے کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ دن اور رات کو تبدیل فرماتا ہے۔ تو دن اور رات کا آنا جانا اور ان کی کیفیات اور ان میں حاصل ہونے والے منافع اور گردش لیل و نہار بندے کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ یہ عقیدہ قائم کرے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دے اور راسخ کرے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔